بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی شخص جس کا نام فیمون تھا، وہ ایک بہت بڑا عابد اور پرہیزگار تھا۔ فیمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتا تھا اور وہ ایک خدا پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ایک حقیقی عیسائی اور مسلمان تھا۔ نجران کے قریب ایک گاؤں تھا، یہاں کے لوگ کافر تھے۔ اسی گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا جو نجرانیوں کے لڑکوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اتفاقاً فیمون نے بھی اسی گاؤں میں رہنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے جادوگر کے پاس جانے کے لیے فیمون کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ایک دن نجران کے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو دوسرے لڑکوں کے ہمراہ جادوگر کے پاس بھیجا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ جب عبداللہ نے فیمون کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی عبادت کے انداز نے عبداللہ کے دل پر بہت اثر کیا، جس کے بعد عبداللہ نے فیمون کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا، اور یہاں تک کہ وہ عیسائی ہو گیا اور ایک پکا مسلمان بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ جب عبداللہ علم دین میں ماہر ہو گیا تو ایک روز اس نے فیمون سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟ تو فیمون نے جواب دیا کہ اس کا جاننا تیرے لیے مناسب نہیں، تو کمزور ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے گا۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ فیمون اسم اعظم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے تو عبداللہ نے جتنے بھی اسماء حسنی فیمون سے سیکھے تھے انہیں ایک ایک کر کے ایک ایک تیر پر لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کے بعد پھر عبداللہ انہیں آگ میں ڈالنے لگا اور اسے یقین تھا کہ جو اسم اعظم والا تیر ہوگا وہ آگ میں نہیں جلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ لپک کر آگ سے باہر آ گیا۔ اس طرح عبداللہ کو اسم اعظم کا پتہ چل گیا۔ پھر وہ فیمون کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں نے اسم اعظم معلوم کر لیا ہے۔ تو فیمون نے پوچھا کہ کیا ہے اسم اعظم؟ تو عبداللہ نے اسے بتایا کہ فلاں فلاں اسم اعظم ہے۔ تو فیمون نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسم اعظم کیسے ڈھونڈا؟ تو عبداللہ نے اس سے سارا واقعہ سنایا۔ تو فیمون نے اسے کہا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا اور اپنے دماغ سے کام لینا۔ اب عبداللہ اسم اعظم پر اتنا ماہر ہو گیا کہ جب نجران میں کسی شخص کو کوئی مصیبت یا بیماری لاحق ہوتی تو وہ اسے کہتا کہ اے شخص تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ اور میرے دین میں شامل ہو جا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے اس مصیبت یا بیماری سے نجات دے دے۔ اگر وہ شخص دین قبول کر لیتا تو عبداللہ اس کے حق میں دعا کرتا اور اس کی مصیبت یا بیماری ختم ہو جاتی۔ اس طرح بہت سے لوگ اس کے ماننے والے بن گئے۔ آہستہ آہستہ اس کی شہرت نجران کے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اسے کہنے لگا کہ تو نے میرا دین و مذہب خراب کر دیا ہے اور میرے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کی ہے، میں تجھے عبرت ناک سزا دوں گا۔ تو عبداللہ نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبداللہ کو ایک اونچے پہاڑ سے سر کے بل نیچے گرایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح ہی کیا گیا اور بادشاہ کے سپاہی عبداللہ کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے اور اسے سر کے بل نیچے گرا دیا، مگر اسے ایک خراش تک نہ آئی اور وہ صحیح سلامت زمین پر آ پہنچا۔ پھر عبداللہ کو نجران کے دریاؤں کی گہرائیوں میں گرایا گیا اور وہ وہاں سے بھی صحیح سلامت نکل آیا۔ جب بادشاہ عبداللہ پر قادر نہ ہو سکا تو عبداللہ نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھ پر غلبہ پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ اور جس چیز کو میں مانتا ہوں اس چیز کو تو بھی مان لے، اس کے بعد تو میرے قتل پر قادر ہو سکے گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر عبداللہ کے مذہب کو قبول کر لیا، پھر اپنے عصا سے عبداللہ کو مارا جس سے وہ اسی جگہ شہید ہو گیا۔ پھر خود بادشاہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا اور نجرانیوں نے عبداللہ کے مذہب کو قبول کر لیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔